السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاسبان ملت چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کا عنوان ہے غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کی برائی یا اس کی کمی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ ایسی برائی یا ایسی بیماری کو ظاہر کرنا جس کو بعد میں وہ انسان اگر سن لے تو اسے تکلیف محسوس ہو، یہ غیبت ہے۔ غیبت اتنا برا عمل ہے کہ جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس قوم میں، جس گاؤں میں، جس فیملی میں، جن دوستوں میں یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، اس خاندان کو، اس فیملی کو، اس معاشرے کو، اس قوم کو غیر محسوس طریقے سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کسی کو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، چوٹ لگ جائے تو اس کو پتہ تو چلتا ہے، احساس تو ہوتا ہے کہ مجھے چوٹ ہے، میرے جسم میں زخم ہے، میرا خون بہہ رہا ہے، مجھے علاج کی ضرورت ہے، لیکن یہ بیماری اور برائی احساس بھی نہیں ہونے دیتی۔ بعض دفعہ غیبت کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا انجام اتنا برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ جو حضرات عربی نہیں جانتے وہ زنا کے ورڈ سے سمجھ جائے کہ اس میں کتنی خطرناک بات کہی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ زنا کرنے والا، بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اگر اس سزا کو دنیا میں بھگت لے یا اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ شاید معاف کر دیں گے، لیکن غیبت ایک ایسا برا عمل ہے جس کی برائی اس میں کی جاتی ہے، جب تک وہ خود نہ معاف کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ آپس میں تم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کسی مرے ہوئے انسان کے گوشت کو کھاؤ؟ نہیں پسند کرتے تو غیبت کو بھی پسند نہ کرو۔ کتنی بڑی بات کہی گئی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، اگر اس انسان کے اندر حقیقت میں وہ برائی ہے پھر ہم دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ برائی اور بیماری نہیں ہے پھر بیان کیے جا رہے ہو تو یہ بہتان ہے جو کہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ غیبت کتنا نقصان دہ چیز ہے۔ کسی کے گھر میں جوان بچے ہیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں باپ کو یہ ذمہ داری ستاتی ہے کہ اس کے لیے کسی اچھے گھر کا انتظام کیا جائے، اچھی لڑکی کا انتظام کیا جائے۔ لہذا معاشرے میں تلاش شروع ہوتی ہے، بات شروع ہوتی ہے کہ فلاں کے یہاں بچی ہے یا بچہ ہے۔ کسی لڑکی کو اگر دیکھنے کے لیے مہمان آتے ہیں، جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے، تو کسی بھی اجنبی لڑکی کو اپنانے سے پہلے لوگ تحقیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو رشتہ کرنے والے افراد ایسے حضرات کو تلاش کرتے ہیں جو ذمہ دار قسم کے ہوتے ہیں، گاؤں کے ذمہ داروں میں سے شمار ہوتا ہے، یا ان کے اعمال، افعال، کردار سے بھی، یا دیکھنے سے شکل و صورت کے اعتبار سے، یا اس کے کاروبار کے اعتبار سے، یا اس کے رشتے کے اعتبار سے کہ یہ لڑکی کا چاچا ہے، چاچی ہے، یا ماما ہے، مامی ہے، آپس کے رشتہ دار ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں، اور معلوم کرنا بھی چاہیے۔ اس وقت بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر واقعتاً کسی کے اندر اتنی ذمہ داری ہے، سمجھ سکتا ہے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، تب تو وہ منع کر لے، لیکن یہ سب کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی اور کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی ہمارے بچے کا رشتہ فلاں لڑکی سے ہے، ہونے جا رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اس وقت ہاں اور نہ میں جواب دینا تو دور کی بات ہے، چہرے کا رنگ بھی سامنے والے کو بتا دیتا ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے اسے ہی معلوم ہے، چاہے وہ لڑکے کا باپ ہو یا لڑکی کا،
چہرے کا رنگ اگر بدل دیتے ہیں اور اس سے منفی نیگیٹو بات سامنے آ رہی ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی فلاں کیا ہمارا رشتہ ہونا ہے، اب چہرہ ہم نے خاموش کر لیا، یہ بھی ایک طریقے سے غیبت ہے، بغیر کسی تحقیق کے، یا اگر زبان سے اظہار کر دیا کہ نہیں فلاں بچی کے اندر تو ہم نے فلاں فلاں بات دیکھی ہے، ایک مرتبہ ہم نے اسے چھت میں کھڑے ہو کر کے موبائل سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک مرتبہ ہم نے بازار میں اس کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کی غیبتیں کر کے کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں دسیوں بیسیوں رشتے ایک بچی کے اس غیبت کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا انجام جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو، کہ پھر باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے کسی ایسے نامناسب رشتے کو قبول کر لیتا ہے جو اس بچی کے لیے زندگی بھر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یا کسی دور دراز علاقے میں جہاں بیٹی سے اگر ملاقات باپ کرنا چاہے تو اسے پہلے 10 دن پہلے سوچنا پڑتا ہے کہاں سے ہوا یہ، تمہاری ایک غیبت کی وجہ سے، کیا پتہ وہ جس سے فون میں بات کر رہی تھی اس کا کوئی اپنا ہو، کوئی محرم ہو، پس پردہ والی چیزوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، مارکیٹ میں جس سے ہم نے بات کرتے ہوئے دیکھا شاید اس کو کوئی ضرورت ہو، ضرورت کے اعتبار سے وہ بات کر رہی ہو، اجازت ہے، تو ہماری ایک غیبت نے اس بچی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اور غیر محسوس طریقے سے، اور ایسا کرنے والے برا نہ مانے اکثر اپنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی اپنی بچی برباد ہوئی، اس کے ماں باپ کو پریشانی ملی، آپ کو دشمنی ہے، دشمنی کا اظہار کا طریقہ ہے، بالکل کسی سے تکلیف ہے، آپ اپنی تکلیف کو، اپنی بھڑاس کو، اپنی بات کو نکالیے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے اس اعتبار سے قانون کا آپ استعمال کیجیے، لیکن غیبتیں کر کے بلا تحقیق کے، تحقیق بھی اگر ہو گئی فلاں کے اندر یہ برائی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرتے پھرتے چلیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا نقصان دہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی بڑا نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم معراج میں گئے تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کے چہرے کو بدنام کرتے تھے، دوسرے کے کریکٹر سے کھلواڑ کرتے تھے۔ آج اللہ نے یہ سزا دی کہ آج اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کو خراب کر رہے ہیں۔ اس برے عمل سے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو بچائیے۔ کسی کی برائی کو ہم جانتے بھی ہیں تو ہمیں کون سا حق ہے اس کی برائی کو ظاہر کرنے کا؟ اگر اللہ نے ہماری برائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا تو ہمارے برے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ہم سے نفرت کرنے لگیں، لیکن ہم قدرت کو بھی، قدرت کی طاقت کو بھی اپنے انڈر میں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے نامناسب ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے فیملی، ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے کی اس بیماری سے سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔